صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امت سرور سربراں اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشہ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ذویل احترام محتشم مقتدر معتبر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل خانہ جنہوں نے یہ صابر بھائی جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور اللہ نے ان کو یہ خوبصورت گھر عطا فرمایا۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ گھر ان کے لیے سکون کا باعث بنائے۔ آمین۔ سٹیج پہ سجی ہوئی علماء کی کہکشاں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ صدیوں قبل میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتلا رہی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا تذکرہ ہم نے آج تک کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی چراغاں میرے حضور کے نام کے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ جب میلاد کا موسم آتا ہے تو جب ہمیں وہ خاص شب میسر آتی ہے تو ہم اس رات کو چراغاں کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں تانے کے طور پہ کہتے ہیں کہ تم دیوانے لوگ ہو۔ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں آقا اسلام جلوہ فراز ہوئے تھے، مان لیا کہ اس رات کے اندر رحمتیں اتری، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا، مان لیا، لیکن تم ہر سال اس رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ تو علماء اس کے جواب میں کہا کرتے ہیں کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا جس کو لیلۃ القدر کی رات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس رات کے دامن میں قرآن اترا تھا۔ سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن تو ہر سال نہیں اترتا لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور ہر سال نہیں آتے لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے۔ تو جب وہ حسین گھڑیاں، وہ ہمایوں لمحے آتے ہیں تو ان لمحوں کے جرمٹ میں ہم جولیاں پھیلا کر کے یہی تو عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور دوسری بات، اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا ذکر اتنا میٹھا ہے کہ زندگیاں بیت جائیں لیکن حضور کے ذکر کی چاشنی ختم نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے،
میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ مہدی الفاسی نے مطالعہ المسرات کے اندر لکھا ہے کہ حضور کا ذکر سن کر کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ اور حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ میرے محبوب کا ذکر ایسی کستوری ہے، تم جو اسے چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا، اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو آیا کریمہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب دحا سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے، اس پر مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ میں دو چار اقوال آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، چونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ علماء یہاں تشریف فرما ہے، اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی کہ علماء نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، تو میں نے کہا بھی، کوشش بھی کی کہ اسٹیج پہ جلوہ گر ہوں، یا تو کوشش کیا کریں کہ یا چونکہ جگہ کی قلت ہے تو اسٹیج ایک ہی ہو کہ سارے لوگ جو ہے ان کا مقام ایک ہی ہو، وہ نیچے بیٹھے ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دحا سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دحا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب تیرے آنے کی بھی قسم، تیرے جانے کی بھی قسم۔ محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ تو کہا کہ دحا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ دحا سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بھی نندہ ما فی الصدور، کہ تیری نگاہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتی ہے۔ مجلس رسول لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام جلوہ فراز ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آتے ہیں اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آداب مجلس بھی یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ ہاں، صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کریم ہو وہاں صدر مجلس کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت وابصہ کو حکم دیا کہ وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے ہو جاؤ۔ حضرت وابصہ اٹھے اور قریب ہو گئے۔ حضور نے پھر حکم دیا کہ وابصہ اور قریب ہو جاؤ۔ حضرت وابصہ اٹھے اور مزید قریب ہو گئے، نیڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ وابصہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو، اور قریب ہو جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں کہ میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے آقا علیہ السلام کے گھٹنوں کو چھونے لگے۔ جب اتنی قربت ہوئی نا تو حضور نے پوچھا کہ وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے تھے؟ جی حضور میں سوال پوچھنے آیا تھا۔ فرمایا کہ وابصہ جو پوچھنے آئے تھے وہ تم پوچھو گے یا میں محمد بتا دوں کیا پوچھنے آئے تھے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہوٹ ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا، انہوں عاشقاں اصلی چوٹ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شوٹ ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہوٹ ڈٹھا، سہوٹ ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہوٹ ڈٹھا، اسہوٹ ڈٹھا۔ علماء کہتے ہیں کہ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہاں ارے ناداں جو مطلب تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں تلاش کر رہا ہے، اور وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا کہ دحا سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو کرم ہے، جس میں گناہگاروں کو چھپا لیتے ہیں۔
فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی نے شعر پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ یوں نہ پڑھا جائے، چونکہ وکیل یہاں مقدمہ کی بات چل رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، وکیل نگہبان کے معنی کے اندر بھی ہوتا ہے، اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں ہی۔ تو یہاں چونکہ مقدمہ کی بات ہے تو علماء کہتے ہیں کہ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں، حضور وکالت نہیں کریں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اس لیے کہ وکیل جج سے یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو چھوڑا جائے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل جج سے یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ میرے امام نے کہا تھا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو کرم ہے جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ تیسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ دہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے کمالات ان کو سارے جانتے ہیں۔ انگلی اٹھی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے اصل کے وقت پہ آیا، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں تو کل میں پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، علماء کہتے ہیں کہ اگر نبی چاہ لے تو خدا قبلے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بنو مسلمہ کی مسجد ہے، نماز ظہر ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں کہ خاطر عطر میں بات آتی ہے کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب۔ فوراً طائر سدرہ نشین حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اصول اور دستور یہ ہے کہ ہم نے نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی۔ اگر اسی دن بتا دیا جائے لوگ تو گلے کو آئیں گے کہ ہم آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کریں۔ نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نمازی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ تو عرض کی مالک تیری نماز تو پوری ہو لے، تو فرمایا کہ محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے حوالے ظاہریہ ہیں، حضور کے کمالات ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں کہ جن پر آج تک کسی کی نگاہ ہی نہیں پہنچی۔ یہاں علماء تشریف فرما ہے، شرح عقائد نسویہ ہمارے مدارس کے اندر سبقاً پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں حضرت عبدالعزیز فرہاروی کی مصنفہ ہے، انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، حتی سعدت فی الفوقانیات، کہ میں جو ہے بہت اونچا چلا گیا اور میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ اب اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب 7 لاکھ عرش عبور کر گیا تو آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر کو آ رہے ہو؟ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری یہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، اور میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سچ کر اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ تو کہا ابو الحسن رفاعی کدھر کو آ رہے ہو؟ تو کہا کہ باری تعالیٰ معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پر تیرے حبیب کے قدم لگے تھے میں بھی اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو فرمایا کہ ارجع لا وسود لکا،
ابو الحسن واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، جس عرش کی چھاتی پر میرے حبیب کے قدم آئے ہیں وہاں تم تو کیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یار جن کے قدم اتنے سونے ہیں ان کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں کہ جن پر آج تک کسی کی نگاہ ہی نہیں پڑی۔ اور چوتھا معنی علماء نے جو بیان کیا ہے کہ دہا سے مراد آقا علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب دجور کی طرح آقا علیہ السلام کی مبارک شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں۔ تو کہا کہ محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جمال جہاں کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند تھا حضور کا چہرہ، پھر کہتے ہیں کہ نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہتے ہیں کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی بن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈھالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے حسن پہ امام زرقانی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن سیر کرتے ہوئے مدینے سے باہر جلوہ فراز ہوئے، تو ایک قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام کو ان قافلے والوں کا سرخ اونٹ بڑا پسند آیا۔ اب اہل عرب جو ہیں وہ سرخ اونٹ کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ اس کو بیچتے ہو؟ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا کہ نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں دل ویچا میں جگر ویچا، یہ پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا یہ سونا محمد آ جاوے۔ انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یا کہ نہیں کرنا تھا، حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں، تو کہا کتنے کا؟ قیمت طے ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں یہاں سیر کرتے ہوئے پہنچا ہوں، میں کوئی خریداری کی نیت سے نہیں آیا، قیمت ساتھ لے کر کے آتا۔ تو کہا کہ یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں جو ہے اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی انکار نہ کر سکا، آقا علیہ السلام کو انہوں نے وہ اونٹ دے دیا۔ جب تک تو آقا علیہ السلام ان کو نظر آتے رہے، وہ آقا علیہ السلام کے چہرہ نور کو دیکھتے رہے، اور جب آقا علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار ایک شخص آیا اور تم سے ایک قیمتی اونٹ لے کر کے چلا گیا، تم میں سے کسی نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا، یار کسی کو ہوش رہتا تو پتہ پوچھتے۔ ایک شخص نے کہا کہ یار جب وہ بولتا تھا نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جیو نکلے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے، آتے دھرتی لف لف جاوے، تے جیو ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں نال رل جاوے، ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تا انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، اور توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ جھلی جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ جھلی جاوے، اور علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، اور کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو کہا خیر تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب یہ بات کہی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام زرقانی کہتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا، اور اس وفد کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور کہا انا ضامنۃ لثمر جملکم لا یغدر بکم، کہا کہ تمہاری قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا۔ تو کہا اچھا تو اس کو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہو؟ کہا تم جب سودا طے کر رہے تھے نا میں نے خیمے کی اوٹ سے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔
جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام کے غلام آئے اور کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا ہم ہیں. تو کہا یہ لو کھجوریں ضیافت کے لیے اور اس سے رقم پوری کر لو. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں رقم تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے ہیں، پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا یہی نخلستان مدینہ ہے، یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا. امام زرقانی کہتے ہیں کہ سارا قافلہ اٹھا اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا. تیری تک کی ادامہ میں مرید ہو گئی. بنو خزاعہ کی خاتون ہے عاتقہ، اس نے آقا علیہ السلام کے حسن پہ بڑا ہی خوبصورت قصیدہ لکھا ہے. سفر ہجرت میں آقا علیہ السلام اس کی کٹیا کے قریب سے گزرتے ہیں. بھوک کی شدت تھی، پیاس بھی تھی. آقا علیہ السلام رکے اور حکم دیا کہ جو ہے ہمیں کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے. تو اس نے کہا کہ ہم عرب لوگ مہمان نوازی فخر سمجھتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے گھر میں آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس کے گھر میں ایک بکری بندی تھی، لاغر سی، کمزور سی. تو حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. تو اس نے کہا کہ اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اس لیے باقی بکریوں کے ساتھ میرا خامد اس کو لے کر کے نہیں جا سکا، یہ چل نہیں سکتی. حضور نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑو، اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بکری دودھ دے دے تو جو ہے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے. آپ آگے بڑھے اور بکری کو کھولا. آقا علیہ السلام نے دست نور، دست شفقت، دست برکت، دست فیض اس بکری کی جب پشت پہ رکھا نا تو کہتے ہیں کہ اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا. حضور نے فرمایا کہ برتن لاؤ. گھر کے برتن لائے گئے اور کرم ایسا ہوا کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. آقا علیہ السلام نے خود بھی دودھ پیا اور ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی پیا. آقا علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور تشریف لے گئے. شام کو اس کا شوہر ابو مابت جب گھر آتا ہے تو وہ کچی کلی پہ جب انوار برستے ہوئے دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں یہ روشنیاں کیسی ہیں، ہمارے گھر سے یہ خوشبوئیں کیسی آ رہی ہیں، ہمارے گھر میں کون آیا تھا. تو ام مابت نے حضور کی شان میں جو قصیدہ لکھا وہ بڑا طویل قصیدہ ہے، لیکن 2 لفظ ام مابت کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اہل ادب بیٹھے ہیں، دنیا بھر کی ادبی لطافتیں ان 2 جملوں پہ قربان. اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا. کہتی ہیں کہ ابہ الناس اجملہ من بعید و احسنہ من قریب. کہتی ہیں کہ میرے شوہر وہ اتنا سونا تھا کہ جب دور سے آ رہا تھا نا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں نا، لیکن جب قریب ہو کر کے دیکھا جائے اور چہرے کے نقوش واضح ہو جائے پھر اچھے نہیں لگتے. لیکن حسن تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی سونا لگے اور قریب سے بھی سونا لگے. اچھا جنہوں نے دور سے دیکھا نا، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. یہ حضرت ابو ہریرہ تھا جنہوں نے قریب ہو کر کے دیکھا، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاہ شادی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. جنہوں نے قریب ہو کر کے دیکھا انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الصریحتین اذا تکلم رؤیا کا نور یخرج من بین ثنایاہ. یہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے جنہوں نے قریب ہو کر کے دیکھا، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ بریلی کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا انہوں نے کہا بل بل نے گل ان کو کہا، بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھٹلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو کہا کہ وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین تھا. تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم نے میرے سے زیادتی کی ہے، تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا اور میں بھی اس نورانی چہرے والے کی زیارت کر لیتا. تو کہا کہ اس کا نام کیا تھا. اب ام مابت کو آقا علیہ السلام کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا، تو ام مابت نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا مبارک. تو کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا. تو کہا خیر کبھی دوبارہ وہ مبارک گھر میں آئے تو مجھے بلا لینا، میں بھی اس کی زیارت کر لیا کروں گا. خیر وقت گزرتا گیا،
جو ہے معبد ایک دن گھر کا سودا سامان لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، سودا نہیں ملتا تو آقا علیہ السلام کے شہر نور کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازار سے گزر رہے تھے، اب معبد کا ایک بچہ تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو اب اس نے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھا ہوا تھا، تو اب تو یہ خاندان جو ہے دل کے اندر آس لیے بیٹھا تھا کہ وہ مبارک دوبارہ آئے، اس کلی کو، اس گلبہ اذاں کو اپنے مبارک قدموں سے شرف دے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کے شہر نور کے اندر معبد داخل ہوتی ہیں تو بچہ بھی ساتھ تھا، تو بچہ کہتا ہے کہ یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ تو دونوں جب آپ کے قریب آتے ہیں تو کہا کہ مبارک کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مبارک کون؟ چونکہ نام تو خود رکھا تھا، تو کہا کہ وہی مبارک جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تو کہا کہ آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلوں۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے جب جلوہ فراز تھے، جب یہ دونوں جو ہے وہاں پہنچتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے چہرہ نور کو دیکھتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کے قریب آئے، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، شام کو جب اپنے گھر واپس آتے ہیں تو بچہ ماں سے کہتا ہے کہ ماں آج ابو کو میں بتاؤں گا کہ ہم مبارک کا پتہ ڈھونڈ آئے ہیں، ہم مبارک کو مل آئے ہیں اور ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہو چکی ہے۔ اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہارے والد کو بتاؤں گی۔ اچھا، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ابو معبد پہلے سے گھر میں موجود ہوتا ہے، قبل اس سے کہ یہ دونوں بتاتے وہ خود ہی بول پڑا کہ آج کلی پھر مہک رہی ہے، آج تمہارے چہرے پھر چمک رہے ہیں، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اور مبارک پھر آیا تھا۔ کہا مبارک تو نہیں آیا تھا، ہم مبارک کا ڈیرہ دیکھا ہے۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا یہی نخلستان مدینہ ہے، اور جس کو ہم مبارک کہتے ہیں دنیا اسے محمد کہتی ہے۔ یہ بکری اس خاندان کے پاس کب تک رہی؟ تاریخ خاموش ہے، لیکن تاریخ ایک بات کہتی ہے کہ یہ بکری عمر رمادہ تک زندہ رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ جب قحط پڑا اور کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جایا کرتا تھا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں۔ اقبال کی ساری شاعری کا اگر رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جی چاندہ اس رات نو میں شردی فجر تک روک لواں، یہ وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔